ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر، ایک تاریخی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً میرے اسفار ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے وقت بھی ملتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں کوئی ہمارا تاریخی ورثہ تو نہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو پہنچائیں۔ تو ایسے ہی گلبرگہ کے ایک حالیہ دورے کے دوران جو ہنگامی طور پر ہوا تھا کسی چیز کو لے کر کے، تو پتہ چلا کہ وہاں ایک بہت ہی تاریخی قلعہ ہے اور اس قلعے میں ایک مسجد ہے جو بہت پرانی ہے۔ تو وہاں کے ہمارے ایک مقامی مولانا جو ندوی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے شہر گلبرگہ کے مختلف علاقوں کا نظارہ کرنے کے نکل گئے تھے۔ ناظرین گرامی، ہندوستان کی سرزمین تاریخ و ثقافت کا وہ عظیم خزانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مختلف قوموں، سلطنتوں اور مذاہب نے جو نشانات چھوڑے ہیں، انہوں نے اپنے جو نقوش چھوڑے ہیں، اس کو بار بار ہمارے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ان کا مطالعہ کریں اور پھر اس عظمت رفتہ کی کہانیوں کو یاد کریں۔ انہی تاریخی نشانات میں گلبرگہ، جس کو آج کل کلبرگی کے نام سے بدل دیا گیا ہے، وہاں کی قلعہ حشم ہے جہاں پر جامع مسجد موجود ہے۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ اسلامی فن تعمیر کا ایسا شاہکار ہے کہ یہاں آج تک جو ہے آپ کو مائک کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اس طرز سے بنایا گیا ہے اس زمانے میں کہ امام اپنے ممبر پر یا محراب پر نماز پڑھا رہا ہے تو اپنی اتنی بڑی کشادگی کے باوجود پیچھے صف میں موجود آخری فرد تک بھی اس کی آواز پہنچ جاتی ہے بغیر کسی مائک کے۔ آپ کبھی گلبرگہ جائیں تو ضرور اس قلعے کو بھی دیکھیں اور وہاں کی مسجد میں بھی یہ نظارہ کریں۔ قلعہ حشم جو ہے وہاں پر یہ مسجد بہمنی سلطنت کے دور عروج میں تعمیر کی گئی تھی۔ بہمنی سلطنت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دکن کی پہلی مسلم سلطنت تھی۔ اس مسجد کو 1367 عیسوی میں سلطان محمد شاہ بہمنی نے تعمیر کروایا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جو طرز تعمیر ہے وہ اسپین کی جو مشہور قرطبہ والی مسجد ہے، جس کی اپنی ایک بڑی تاریخ ہے اندلس اور اسپین کے، اس کے طرز پر بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی عالمی حیثیت نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ کئی گنبد بنے ہیں اس کے، 250 سے زائد سنگ تراش محرابیں ہیں جو نہایت باریکی سے پتھر پر کندہ کی گئی ہیں۔ اس میں کوئی مینار نہیں جو اسے ہندوستان کی دوسری مساجد سے الگ کر دیتا ہے یا ممتاز بنا دیتا ہے۔ مسجد کی پوری چھت کو دیکھیں گے تو گنبد نما محرابوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جو نہ صرف مضبوطی بلکہ خوبصورتی میں بھی مثال ہے۔ مسجد کے اندر روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کا قدرتی انتظام کیا گیا ہے۔ ایسا اس کو بنایا گیا ہے کہ اگر آپ لائٹ نہ بھی جلائیں، رات کے وقت میں تو جلانا پڑے گا آپ کو، دن کے اوقات میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دیواریں ہونے کی وجہ سے بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مسجد کو الگ ہی انداز میں بنا دیا گیا ہے کہ وہاں پھر آپ کو بجلی کی ضرورت نہیں پڑے گی دن کے اوقات میں، کہ لائٹ جلائیں پھرا، اور ہوا بھی اس قدر ٹھنڈی ٹھنڈی کہ آپ سخت گرمی میں بھی وہاں پر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، ٹھنڈک کا احساس لیے۔ اس سے صاف اور واضح ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو فن تعمیرات ہیں، جو قدیم تعمیراتی ذہانت ہے، وہ کس قدر بلند تھی، ان کے سوچنے کا انداز کس طرح الگ تھا، اور وہ اس وقت وہ جو میٹیریل یوز کرتے تھے، جبکہ سائنس کا وہ دورہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو چھان کر، اس پر جو ہے محنت کر کے، سمجھ کر کے اس کو لا کر کے اس کو وہاں بنایا جاتا تھا۔
روحانی لحاظ سے بھی اس مسجد کو الگ جو ہے حیثیت ہے. یہ کہا جاتا ہے جمعہ کے دن یہاں پر خصوصی اجتماع بھی ہوتا ہے, نمازیں ادا کی جاتی ہیں. آج بھی یہ مسجد آباد ہے. اس کی خاموش فضا اور روحانی ماحول زائرین کی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. ہر جو ہے مذہب کا آدمی جب یہاں قلعہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو جو ہے اس قلعے میں مسجد میں ضرور جاتا ہے, اس کے فن تعمیر کو اور طرز تعمیر کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. کلبرگی ایک تاریخی عمارت ہے. کلبرگی خود ایک بہت زیادہ تاریخی شہر ہے, ایک عظمت کی علامت بھی ہے. ہندوستانی اسلامی فن تعمیر کی شان جو ہے یہ مانی جاتی ہے, اور اس کی تفصیلات ہمیں جو ہے مختلف علاقوں میں آپ کو مختلف زبانوں میں انگریزی میں بھی پڑھنے کو ملے گی اگر کوئی اس طرح کی پرانی چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین گرامی, احمد شاہ ولی جو بہمنی 1367 میں قلعہ حشام کے اندر شاندار جامع مسجد کی تعمیر جو کرائی, اس کو ایرانی آرکیٹیکٹ رفیق بن شمس فرزین نے کروائی تھی. یہ تفصیلات بھی ملتی ہیں. اور جو گنبدوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے, اس گنبدوں کی تفصیلات جو مسجد کے اوپر ہے اس کے مطابق اس میں 75 چھوٹے گنبد ہیں اور 27 بڑے گنبد موجود ہیں, جبکہ پورے گنبدوں کی تعداد 134 ہے پوری کی پوری مسجد میں. آپ فضائی طور پر اس کا منظر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جیسے کہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلہ کیا کہ مسلیوں کو گرمی اور ٹھنڈی میں کسی بھی بات کا احساس نہیں ہوتا. ٹھنڈی میں چلے جائیں گے گرمی کا احساس ہوگا, گرمی میں چلے جائیں گے ٹھنڈی کا احساس ہوگا. گنجائش کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ کتنے نمازی اندر پڑھتے ہیں تو اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور یہاں مسجد کے صحن میں کچھ بزرگوں کی درگاہیں بھی موجود ہیں اور لوگوں کا, اور اس قلعے کے ایک حصے میں آج بھی مسلمان رہتے ہیں. 700 سالہ قدیم یہ مسجد مانی جاتی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی, ہم نے وہاں جب گئے تو ممکن کیا کچھ لوگوں سے معلومات حاصل کی, مقامی لوگوں سے. وہاں ابھی بھی ایک قلعے میں اوپری حصے میں جا کر کے دیکھا تو وہاں آج بھی اس زمانے دشمنوں کو نشانہ بنانے کے ہتھیار آج بھی یہاں پر جو ہے مختلف شکلوں میں دیکھنے کو ملے, اور کتنے وزنی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ خود دیکھ کر کے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی, مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.